بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی البول فی المستحم۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے کے بارے میں روایتیں مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ مستحم یہ حمیم سے ہے، اس کا مصدر استحام آتا ہے اور ظرف کا صیغہ ہے گرم پانی کے جگہ۔ تو عام طور پر غسل خانے میں سردی کے موسم میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے غسل خانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر مطلق استعمال ہوتا ہے، چاہے جہاں گرم پانی کا انتظام ہو یا نہ ہو، مغتسل کے معنی میں ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں، جیسے امام ثعلب کہتا ہے، حمیم جو ہے یہ من الازداد ہے، یہ ازداد میں سے ہے۔ ماء بارد کو بھی کہتے ہیں حمیم، اور ماء حار کو بھی کہتے ہیں، یعنی گرم پانی کو بھی حمیم کہتے ہیں، زیادہ ٹھنڈا ہو تو اس کو بھی حمیم کہتے ہیں، یہ ازداد میں سے ہے۔ بات تو قائم کیے ہیں بول فی المستحم کے، یہ موضع الوضو بھی اسی میں شامل ہے، جہاں طہارت کے جو جگہ ہیں، چاہے غسل خانہ ہو یا وضو کی جگہ ہو، تو وہاں پیشاب نہ کیا جائے۔ روایت ہے، سند کا مصنف علیہ رحمہ کا استاذ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال الشیبانی البغدادی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مشہور محدث اور فقیہ ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے۔ پہلے ہی بتایا کہ مصنف رحمہ کے مشہور اساتذہ میں سے ہے، اور یہ بغداد میں ہی پیدا ہوئے۔ 241 ہجری میں وفات پائے۔ کیونکہ مصنف کے دو استاذ ہیں اس حدیث میں، ایک احمد بن حنبل ہے اور ایک حسن بن علی ہے، دونوں سے تھے۔ پھر آگے ان دونوں کے سند میں جو فرق ہے، قال احمد قال حدثنا معمر قال اخبرنی اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبداللہ۔ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام احمد کے روایت میں اخبرنی اشعث ہے، اخبار کا لفظ ہے، اور حسن کے روایت میں عنانے کے ساتھ ذکر ہوا ہے، عن اشعث۔ بات سمجھ میں آئی؟ صحابی ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی ہے اور ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے شمار ہوتا ہے جو بیعت الرضوان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ انہوں نے بیعت کیے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بات سمجھ آئی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یبولن احدکم فی مستحمہ، تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل بھی کرتا ہے۔ ثم یا تو استحبابیہ ہے، یعنی یہ بات بعید عقل ہے، ایک جگہ صفائی بھی حاصل کر رہا ہے آدمی، اوپر سے اس جگہ کو ملوث بھی کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ثم عاطفہ ہے۔
تو غسل خانے میں اس میں منع آیا ہے. پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت میں چونکہ سند کا فرق بھی بتا دیا دونوں استاذوں کے، ثم یغتسل فیہ، مصنف کا فرما رہے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے متن کی یہ حسن بن علی کا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے روایت کا جو متن ہے اس میں ہے ثم یتوضأ فیہ، پھر وہاں وضو بھی کرتا ہے، طہارت بھی حاصل کر رہا ہے. یہ تو بڑی تازہ کل ہے، تو طہارت کے جگہ کو تو صاف رکھنی چاہیے. پھر فرمایا فإن عامۃ الوسواس منہ، اس لیے کہ عام وسوسہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. عام وسوسہ انہیں غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے. یا تو یہ سمجھیں کہ آدمی کو وسوسے کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. پیشاب کرے گا، اس کے بعد پھر غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو پھر دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے غسل ہوا ہی نہیں ہوا، میرے وضو ہوا یا نہیں ہوا، تو اس پہ شک پیدا ہو جائیں گے، اور شک جب بڑھتا ہے تو پھر وہ وسوسے کے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یا تو یہ کہا جائے گا، یا یہ ہے کہ کچھ اعمال کے طبعی طور پر کچھ آثار ہوتے ہیں. تو غسل خانے میں پیشاب کرنے کا طبعی اثر یہی ہے کہ وسوسے کا بیماری پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. جیسے لوگ کہتے ہیں قبرستان کے لوہے کو پڑھنے سے جو ہے وہ دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح بہت سے فقہا نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جس سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے. وہ تجربات ہے. سمجھ آئی بات؟ اب اس روایت میں تو فإن عامۃ الوسواس منہ فرمایا. حضرت انس کی روایت میں ہے کہ یہ اس کے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ لأجل اللمم، حدیث میں آتا ہے، یا ایک روایت میں ہے کہ مخافت اللمم. لمم کہتے ہیں جنون کو. کس کو؟ یعنی انسان کے عقلی قوت میں کمزوری آ سکتا ہے. اس میں تو وسوسے کا ذکر ہے، اور حضرت انس کی روایت میں ہے مخافت اللمم ہے، تو جنون پیدا ہو جائیں گے. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ وسوسے کا انتہا جنون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب وسوسہ بڑھتا ہے نا، ایک آدمی 10 دفعہ وضو کرتا ہے تو لوگ دیکھیں کہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو دماغ خراب تو نہیں ہوا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو وسوسہ جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ جنون کی کیفیت میں بدلتا ہے. ایک میں ابتدا کا ذکر کیا، ایک میں انتہا کا. یا یہاں وسوسہ وہ معنی جنون کی ہیں، وسوسے کے معنی بھی کیا ہے؟ جنون کا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاد بعض اصحابہ ان یوسوسوا من الحزن. حضور کا جب انتقال ہوا اس وقت کچھ صحابہ کرام کو تو ایسے جنون لاحق ہو گیا کہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ حضور کا انتقال ہو سکتا ہے. وہ تو عام سے بات تھی نا کہ ایک انسان ہے تو حضور تو دنیا سے جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن حضرت عمر جیسے شخصیت تلوار نکال کے کہنے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہوا تو میں اس کے سر اڑا دوں گا. انہیں غم اتنا غالب آ گیا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اتنا جلدی حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو وہاں کادو ان یوسوسوا من الحزن، یعنی جنون کے قریب پہنچ گئے. ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، غم اتنا غالب آ گیا.
اب یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کا حکم مطلق ہے یا مقید ہے؟ عام محدثین یہی فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت اس وقت ہے جب زمین نرم ہو. کیا ہو؟ کچی ہے، نرم ہے. اور اگر غسل خانہ جو ہے ایسے ہے کہ وہ زمین سخت ہے، پتھریلی ہے، اور یا یہ ہے کہ پکے سیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پھر ممانعت نہیں ہے اگر نجاست وہاں نہیں روکتا. بات سمجھ میں آئی؟ پھر ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ تو زیادہ تر محدثین، امام نووی سب یہی ذکر کریں، خطابی بھی، لیکن سارے یہ ذکر کر رہے ہیں. البتہ امام نووی جو ہے سب سے اختلاف کر رہا ہے. امام نووی فرما رہے ہیں کہ وہ بلاکس کہہ رہا ہے ممانعت اس وقت ہے جب زمین سخت ہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیونکہ نجاست کو جذب نہیں کرتی ہے زمین، اور اگر زمین نرم ہو تو نجاست اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ بلکس کہہ رہا ہے. اور صاحب بزل یہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے، صاحب غایت المقصود سے اس نے یہ نقل کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ غسل خانے میں مطلق ممنوع ہونی چاہیے، کیونکہ روایت حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطلق غسل خانہ ذکر ہوا ہے، چاہے وہ زمین نرم ہو یا سخت ہو. حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطلق ممانعت ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی نا؟ چاہے غسل خانہ نرم کہ زمین جو ہے وہ نرم ہو یا سخت ہو. ایک بات تو یہ سمجھ. اور اسی طرح ترمذی میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے قول نقل کیا ہے، قد وسع فی البول فی المغتسل اذا جری فیہ الماء. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پانی نہیں رکتا اور پانی جو ہے نجاست کو لے جاتا ہے تو پھر اس میں وسعت ہے، گنجائش ہے. لیکن جیسے پہلے کہا، حدیث کے ظاہر سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال کے خاص تاثیر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وسوسے کی بیماری اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنی چاہیے. چلیے. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. یہ دوسری روایت ہے. اور حمید الحمیری نقل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ملاقات حضور سے کہ ایسے صحابی سے ہوئے ہیں، کما صاحبہ ابو ہریرہ، وہ صحابی ایسے تھے جیسے حضرت ابو ہریرہ. اب یہاں تشریح کس میں ہے؟ یا تو ملازمت میں ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب سے مسلمان ہوئے سن 7 میں، حضور کے انتقال تک پھر سفر اور حضر میں حضور کے ساتھ رہے. یعنی ایسے قریبی صحابی سے میں نے سنا ہے. اور بلکہ آگے روایت میں یہ تشبیہ کا خاص طور پر ذکر بھی کیا ہے کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ 4 سال رہے، 4 سنین، اسی طرح یہ بھی حضور کے ساتھ 4 سال التزام کے ساتھ رہے. اس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ صحابی کا مجہول ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ تو کلہم عدول، سارے عادل ہوتے ہیں، تو صحت حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی وجہ سے.
تو آگے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا کہ یمتشط احدنا کل یوم، ہم میں سے کوئی ہر دن کنگھی کریں یا غسل خانے میں پیشاب کریں۔ دیکھو ایک دو چیزوں کا ذکر کیا گیا اس میں، ایک تو روز کنگھی سر اور داڑھی کا نہ کریں، دوسرا غسل خانے میں پیشاب نہ کریں۔ دونوں آداب کے، دونوں میں کیا نسبت ہے، دونوں میں کیا ربط ہے؟ دونوں آداب میں سے ہے، دونوں کیا ہے؟ اب آئے پہلی بات کی طرف، یمتشط احدنا کل یوم، روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کے محدثین کئی وجوہات ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے وجہ تو یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ وعفوا اللحیٰ، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو، اب ہمیشہ کنگھی کریں گے تو داڑھی جھڑ جائیں گے اور وہ اعفاء لحیہ کے معارض پایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے روز کنگھی کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ یہ شہامت رجال کے منافی ہے۔ دیکھیں ہر وقت اپنے کپڑے اور اپنے جسم کا خیال رکھنے کا اور اس کے تزئین کی درپئی جو ہے یہ خواتین ہوتے ہیں، یہ عورتوں کا کام ہے۔ افمن ینشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین، جن کے تربیت ہی اسی زیور اور کپڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اور شروع سے، لیکن مرد کا ہزار کام ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ صرف اسی پہ لگا رہے ہیں کہ بھئی اب کپڑا جو ہے وہ کیسے ہو، میرے داڑھی کے اور میرے بال کے، تو اسی پہ انسان لگا رہے ہیں تو پھر بہت سے اہم کام رہ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کو ایسے نازک مزاج نہیں بننے چاہیے، تو اس لیے یہ فرمایا۔ ایک اس وجہ سے بھی حدیث میں آتا ہے البزازۃ من الایمان، سادگی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے روز کنگھی کرنے سے منع کیا گیا۔ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں موالاتہ، انتشار کے بارے میں، کنگھی کرنے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں علامہ ابن العربی، موالاتہ تصنع وترکہ تدلیس واغبابہ سنۃ، ہر وقت کنگھی کرنا یہ نامناسب ہے، تصنع ہے، دکھاوا ہے۔ اور ایک آدمی بالکل ہی کنگھی نہیں کرتا تو یہ تدلیس ہے، یعنی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں زاہد الدنیا ہوں، میرا دنیا سے اور دنیا کے زیب و زینت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ملنگ بنا ہوا ہے، یہ بھی شریعت کے نہیں ہے۔ وہ ایک باب و سنت، لیکن کبھی بیچ میں وقفے سے کبھی کبھی جو ہے اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اپنے جسم کا اور بال کے، تو یہ سنت ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ روز کنگھی کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں اس کے ساتھ کنگھی ہوتے تھے، کنگھی حضور کے ساتھ سفر اور حضر میں ساتھ ہوتے تھے۔ اور ایک دوسرے روایت میں وکانہ یکسر راسہ اور وتسریح لحیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال میں تیل زیادہ لگاتے تھے اور داڑھی کو ہمیشہ کنگھی کرتے تھے۔ وکانہ یمتشط کل یوم مرتین، ایک روایت میں آتا ہے۔ بظاہر یہ تینوں روایتیں اس روایت کے معارض ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ تینوں روایتیں سندن ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہیں۔ ایک تو دو پہلے والے کے متعلق تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں تیل زیادہ لگاتے تھے اور یا داڑھی کی کنگھی زیادہ کرتے، تو کثرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ روز کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تفسیر یہ بھی ہے کہ
ہفتے میں 1-2 دن ہو گئے یا 1 دن چھوڑ کر، سمجھ نہیں آئی بات۔ اور باقی یہ ہے کہ ویسے سندن یہ روایتیں ضعیف ہیں، باقی تیسری روایت جو ہے اس روایت کے بالکل معارض ہے، تو یمتشط کل یوم مرتین۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام غزالی کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنے کتاب میں احیاء العلوم میں بہت سے ایسے روایتوں کو ذکر کر رہا ہے جس کا کوئی سند نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے محدثین چونکہ صوفی ہیں، بات سمجھ میں آئی نا، پہلے ہی آپ کو بتایا، بات سمجھ میں آئی نا، صوفی کی روایت جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، صوفی کی روایت اب اس وجہ سے معتبر نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کے کردار میں کوئی خرابی ہوتی ہے، نہیں، صوفی اصل میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے ولی ہیں تو دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ کسی نے بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر بھی اعتماد کر دی۔ حدیث کے معاملے میں ہر آدمی پر اعتماد نہیں ہوتا، اس کے کردار اور عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ محدثین نے ایک ایک استاذ کا دیکھا ہے۔ تو اب صوفی جو ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، کلمگو کو اپنے جیسا سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ہر ایک پر اعتماد کریں گے، تو اس وجہ سے تو وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ بذات اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، آدمی یہ کہیں کہ وہ بد کردار ہے یا کوئی بات سمجھ میں آئی نا، تو اس وجہ سے حدیث میں چونکہ ہوشیاری اور احتیاط بہت ضروری ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو محدثین نے دیکھا ہے، تو اس وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس کے تاریخ کے متعلق پڑھا ہوگا، 30 سال تک اس نے سارے منطق اور فلسفہ پڑھایا، یہ فنون پڑھاتے رہے۔ 30 سال کے بعد جب وہ تصوف کی طرف آئے نا، پھر دشت و بیابان میں نکل گئے اور تصوف کے راستے میں جب گئے نا تو پھر وہ روتے رہے، اب میں نے 30 سال ضائع کر دی، 30 سال میں نے ضائع کر دی، میں تو صرف اسی لیے پڑھاتا رہا کہ بھائی میرا وہ تو نفس کو مارا نہیں تھا۔ تو اب پتہ چلا کہ بھائی اصل علم یہی ہے جو تصوف کہ اپنے آپ کو مٹانا، بات سمجھ میں آئی نا۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، بہت حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اس کے پھر بہت سے محدثین نے، بہت سے علماء نے پھر تخریج بھی کی، تخریج کے ساتھ مل جاتے ہیں اردو میں بھی، تو اس کے ایک ایک حدیث کے متعلق تحقیق کیا گیا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال تو امام غزالی نے نقل کیا اس روایت کو، اس کے وہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے سند صحیح نہیں ہے، او یبول فی مغتسلہ، غسل خانے میں یا پیشاب کریں، دونوں کی نسبت بتا دیا ہے کہ دونوں آداب کے قبیل میں سے ہوں۔ دیکھیں یہاں یمتشط احدنا کل یوم، روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیا، یہ حکم تو ویسے مردوں کے لیے ہے، اس کے لیے، لیکن ضمنی طور پر پھر عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، بات سمجھ میں آئی نا۔ تو اس لیے جیسے پہلے کہا کہ عورتوں کے لیے تزئین جو ہے وہ ایک مطلوب اور فعل ہے، تو گھر میں رہ کر اگر وہ زیب و زینت کرتی ہے تو اس کو اس سے ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کو حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمیشہ اپنے جسم کے پیچھے لگنا اور اسی کے سنبھالنے کے اوپر، تو پھر اس سے جو ہے بہت سے خرابیاں پیدا ہو جاتے ہیں، گھر کے کام اور بہت سے لوگوں کے جو حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ حقوق پہ رہ جائیں گے۔ پھر ایسے نازک مزاج آدمی چاہے مرد ہو یا عورت دوسروں کے حقوق پورا نہیں کر سکتا، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ حقوق دیے ہیں کہ بھئی آپ کے اوپر فلاں آدمی کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، بیٹا کا یہ حق ہے، دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب اپنے اندر تھوڑی سی سختی برداشت کریں ہم۔
عبد الله بن عمر بن باب النهی عن البول فی الجحر، جوہر کہتے ہیں سوراخ کو، اور کسی سوراخ میں جو ہے پیشاب نہ کریں. تو آگے روایت میں اس کا وجہ ذکر ہے. عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الجحر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سوراخ میں کسی بل میں جو ہے پیشاب کرنے سے. قالوا لقتادہ، تو قتادہ سے یہ کہا گیا ہے شاگردوں کی طرف سے، ما یکرہ من البول فی الجحر، یعنی یہ ممانعت کس بنیاد پر ہے، یہ کراہیت کس وجہ سے ہے؟ قال کان یقال انہا مساکن الجن، کیا اس لیے کہ یہ جنات کا مسکن ہوتے ہیں. اب وہاں پیشاب کریں گے تو وہ ان کے گھر ہو اور ان کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ پلٹ کے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جن اس معنی کے اعتبار سے تو پھر یہی ہوگا. اور جن ہر پوشیدہ چیز کو بھی کہتے ہیں، جیم اور نون کے جس مادے میں یہ آتا ہے نا تو وہاں پوشیدگی ہے. بعض کو جنت کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، زمین نظر نہیں آتی ہے. جنین اس بچے کو بھی کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اسی طرح جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. تو اگر مساکن الجن سے مراد ہر پوشیدہ چیز مراد ہو، سانپ ہے، بچو ہے، تو ایسے جگہوں پہ جو ہے عام طور پر ایسے سوراخوں میں ان کے مسکن ہوتے ہیں. اور پیشاب کرنے سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ ان کو نقصان ہوگا، تو بلا وجہ کسی حیوان کو نقصان پہنچانے کے سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے چربی ہے. اور دوسرا یہ خود پیشاب کرنے والوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کے آپ کو کاٹ دیں، آپ کو نقصان پہنچائیں. پہلے واقعہ گزر چکا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح شام کی طرف چلے گئے تھے. ایک جگہ پر اس نے پیشاب کی اور پھر مردہ پائے گئے. تو بعد میں جنات نے یہ آواز لگائی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخطف فوادہ. تو اس سے پتہ چلا کہ جنات نے اس کو مارا تھا. بیت الخلاء سے آدمی نکلتا ہے، کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ شروع میں آپ کو بتا دیا، دیکھو بیت الخلاء میں جانے کا دعا، پھر بیچ میں اتنا ابواب کا وقفہ آیا، پھر بیت الخلاء سے نکلنے کے دعا. 2 وجہ بتا دیے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ترتیب ذکری کے اور ترتیب معنوی کا خیال رکھا مصنف نے ابواب میں، یہ اس بنیاد پر، یا اس بنیاد پر کہ تاکہ تذکیر ثانیاً ہو جائے. تذکیر تو وہاں جب ذکر ہوا بیت الخلاء میں جانے کے دعا، فوراً بیت الخلاء سے نکلنے کے دعا بھی ذہن میں آئے گا. اور یہاں جب بیت الخلاء سے نکلنے کے دعا کا ذکر ہوا تو بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے وہ بھی ذہن میں آئے گا. باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء. تو روایت ہے حضرت یوسف ابن ابی بردہ اپنے والد حضرت ابو بردہ سے نقل کر رہا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حدثتنی عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک. جب حضور قضاء حاجت سے نکلتے ہیں تو غفرانک کا پڑھتے ہیں. اس روایت میں تو صرف اتنا ہی ہے. بعض روایتوں میں مختلف اور بھی دعائیں ہیں، اور پھر اس میں اضافہ بھی کیا، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اب یہ ہے کہ غفرانہ کا یہ مصدر ہے اور اس کا فعل محذوف ہوگا، یا تو مفعول مطلق ہے، پھر غفرانہ کا یا مفعول بھی ہی ہے، اصل کا غفرانہ کا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ سے آپ کے بخشش ہم طلب کرتے ہیں. اب یہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ قضاء حاجت سے نکلنے کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کر رہا انسان. ایک جواب تو یہ ہے کہ ماقبل روایت میں گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں.
اور جب قضاء حاجت کے لے گئے تو وہ ذکر لسانی منقطع ہو گئے. اب جب منقطع ہو گئے تو اسی کو تقصیر سمجھا کہ یہ وقت ایسے گزر گیا, یہ بھی ایسا نہیں گزرنی چاہیے, تو اسی پہ استغفار ہے. یا اس بنیاد پہ یہ شکرانے, اس کو استغفار تعبدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شکر کے طور پر. اللہ کی کتنا فضل و کرم ہے, اللہ نے رضا کہاں پیدا کی, کس مرحلے سے اس کو گزار دیے, اور پھر آپ کے ہاتھ میں آیا, پھر آپ کے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں چلا گیا, اور پھر وہاں مختلف مراحل سے گزر کے جو سے بدن بننا تھا وہ بن گیا, اور جو زائد تھا تو وہ جو ہے نکل گیا. اب انہی تمام مراحل میں اگر کہیں تھوڑی سی بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کو کتنا تکلیف ہوتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کس طرح ایٹومیٹک جو ہے وہ لیبارٹری کا انتظام کیا ہے. دیکھو جب کانا آپ کے سامنے ہے, پہلے تو آپ کے نظر جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے, اور اس سے اندازہ لگاتے ہو کہ اس میں کوئی کچرا وغیرہ تو نہیں ہے. پھر آپ ہاتھ میں اٹھاتے ہو تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گرم ہے, ٹھنڈا ہے, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھانے کے قابل ہے. اتنا گرم بھی نہیں ہے کہ منہ کو جلائیں, اور اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہے کہ آپ کے منہ قبول نہ کریں. تو ہاتھ چیک کر کے بتا دیتا ہے. جب آپ منہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ناک جو ہے اس کے بو محسوس کر لیتا ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی بدبو وغیرہ ہو تو ناک پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھئی چیک کر کے اس کو کھانا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا. اور اس کے بعد جب منہ تک پہنچتا ہے تو پھر آپ کے منہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کے ذائقہ کیسا ہے. تو یہ تمام مراحل, یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف لیبارٹریاں انسان کے اندر پیدا کر دی, اور پھر پیٹ میں جا کے مختلف مراحل سے گزر کے تو جزء بدن بن جاتا ہے, اور جو فضلہ تھا وہ خارج ہو گیا. اب یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی نعمت ہے, اللہ کے فضل ہے, اور انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جب شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو استغفار. سمجھ آئی بات؟ ایک وجہ یہ ذکر کیا گیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ آئے تو پہلے دفعہ قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی. تو جنت میں تو قضاء حاجت ہوتے نہیں ہیں, تو اس نے اس قضاء حاجت میں جو دنیا کے غذا کھانے سے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی, اور اس کے بعد تو جب رائحہ کریہہ محسوس کی اس نے, وہ یہ سمجھے کہ شاید میں نے وہاں اس ممنوع درخت کو کھایا تھا, اس کے اثر ہے یہ, جبکہ یہ اس کا اثر نہیں تھا, بلکہ وہ تو یہ دنیاوی غذا کا اثر ہے, وہ تو جنت کا غذا تھا نا. تو وہ یہ سمجھے شاید میرے اس لغزش کے بنیاد پر اس کے اندر رائحہ کریہہ پیدا ہو گئے. تو اس وقت اس نے استغفار طلب کیا اللہ سے, اور اس کے بعد سے پھر اس کے اولاد میں یہ ایک سنت قرار پائے آدم علیہ السلام سے, اس لیے غفرانک. بابو کراہیت مس ذکر بالیمین بالاستبراء. استنجا میں دائیں ہاتھ استعمال نہیں ہونی چاہیے. استبراء کا قید لگایا استنجا میں. اس سے بظاہر مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ مس یمین بالیمین جو ہے, مس ذکر بالیمین, یہ ممانعت استنجا میں ہے, عام حالتوں میں نہیں ہے. اور یہی رائے ہے امام بخاری کا بھی, امام ابو داؤد نے بھی, جو مقید کیا استبراء کے ساتھ. لیکن علامہ عینی اور امام نووی فرماتے ہیں کہ ممانعت مطلق ہے. ممانعت کیا ہے؟ مطلق ہے. تو روایت بھی یہی ہے کہ اذا بال احدکم فلا یمس ذکرہ بیمینہ واذا اتی الخلاء فلا یتمسح بیمینہ. ایک تو دائیں ہاتھ سے آلہ تناسل کو نہ پکڑیں, دوسرا یہ ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کریں. دو حکم آیا, استنجا بالماء بھی, استنجا بالیمین بھی جائز نہیں ہے, مس ذکر بالیمین بھی. یہاں پہ امام خطابی رحمہ اللہ نے ایک بات شعری ہے, وہ کہتا ہے کہ دو الگ الگ حکم ہیں, استنجا بالیمین بھی
نہیں ہونی چاہیے اور استنجا بالیمین بھی نہیں ہونی چاہیے. مس ذکر بالیمین بھی نہیں ہونی چاہیے اور استنجا بالیمین بھی نہیں ہونی چاہیے. اب ایک آدمی ڈیلے سے استنجا کرتا ہے تو وہاں تو دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے. اگر دائیں ہاتھ میں ڈیلا پکڑتا ہے تو استنجا بالیمین کی ثابت ہو رہا ہے، یہ ممانعت ہے. اگر بائیں ہاتھ سے ڈیلا پکڑ لیتا ہے اور دائیں ہاتھ سے جو ہے اعلی تناسل پکڑتا ہے تو پھر اس سے پھر کیا ہو جائے گا؟ مس ذکر بالیمین لازم آئے گا. لازمی طور پر ان دو ممنوع میں سے کوئی ایک منع ثابت ہوتا ہے، پھر کیا کریں؟ تو امام خطابی فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کریں، استنجا کرنے کے بعد جو ہے کسی بڑے پتھر کے پاس کھڑے ہو جائیں یا دیوار کے ساتھ اپنے اعلی تناسل جو ہے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے اسی کے ساتھ لگائیں، دائیں ہاتھ کو استعمال ہی نہ کریں تاکہ یہ دونوں حکم نہ ہو. سمجھیں یہ بات. حافظ ابن حجر نے خطابی کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا حَيَّةٌ مُنْكَرًا، یہ کوئی صحیح نہیں لگتا ہے. ہر جگہ بڑے پتھر اور دیوار آپ کو تھوڑی ملیں گے، بات سمجھنا ہی نا، ایسا نہیں ملیں گے. پھر علامہ طیبی رحمہ اللہ جو مشکات کے شارح ہیں وہ کہتا ہے کہ استنجا بالیمین کی ممانعت بعد الغائط ہے، بعد البول نہیں ہے. تو اس لیے بعد البول اگر استنجا بالیمین لازم آتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اسے آسان کر لی. لیکن حافظ فرماتے ہیں یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مطلق آیا ہے استنجا، بعد الغائط کا قید تو نہیں ہے نا حدیث میں. اب کیا کریں؟ تو حافظ فرماتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جو امام حرمین اور امام غزالی اور اسی طرح بعض دوسرے حضرات نے ذکر کیے ہیں. حضرات نے ذکر کیے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ڈیلا پکڑ لیں اور بائیں ہاتھ سے جو ہے اعلی تناسل پکڑیں اور ڈیلے کو ہلائے نہیں اپنے دائیں ہاتھ کو اور اسی کے ساتھ لگا کے جو استنجا کر لیں. اب اس میں استنجا بالیمین بھی لازم نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا مثال ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی استنجا کر رہا ہے بائیں ہاتھ سے لیکن دائیں ہاتھ سے لوٹا پکڑ رہا ہے. کیا پکڑ رہا ہے؟ اس کی ممانعت تو نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے تو اس تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ فضل بھی اس کو سب کو ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وَرَعْجَبْ مِنْ هَذِهِ الْكُبَرَى، بڑوں کو کیا ہو گیا؟ تو ایسی باتیں جو انہوں نے نقل کر دی تو جبکہ یہ تو عقل بھی مانتی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک ہی ہاتھ سے ڈیلا بھی پکڑتے ہیں اور استنجا بھی کرتے ہیں. جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں نا بہت سے جگہوں پہ تو ایک ہاتھ سے جو ہے ڈیلا پکڑ کر کے استنجا کرتے ہیں، دائیں ہاتھ کو سر سے استعمال نہیں کرتے ہیں. اس میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے کی کیا ضروری ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن محدثین نے یہ جو بحث کی ہیں یہ ان باریکیوں کی طرف گئے تو اس کا بنیادی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ چونکہ طہارت کا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اب ایک ہی ہاتھ سے آدمی استنجا بالحجر کر رہا ہے تو اس میں تلویث کا اندیشہ ہوتا ہے. صاف ہونے کے بجائے جو ہے الٹا جو ہے یہ پیشاب کے قطرات پھیل جائیں گے. دونوں ہاتھوں سے صفائی آسانی سے ہو سکتے. تو اس وجہ سے یہ بات انہوں نے کر لی. بہرحال اس میں جو روایت ہے فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا. جب پئیں تو ایک سانس سے پانی میں پئیں، ایک عدد میں سے یہ بھی، بلکہ 3 سانس وقفے کے ساتھ اور منہ ہٹا کے سانس لیں. تو یہی اگلے روایت میں بھی یہی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ سے منقول ہے اور احناف ابن سے جو ہے کہ نکاح میں تھی یہ حضرت حفصہ سن 3 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے ہوئی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجعل یمینہ لیطعمہ، دائیں ہاتھ کھانے پینے کے لیے اور وثیابہ کپڑا پہننے کے لیے، ویجعل شمالہ لما سوا ذلک، یعنی صفائی کے لیے پھر بائیں ہاتھ استعمال ہوتا. اگلی روایت حضرت عائشہ کی ہے اس میں بھی یہی ہے.
کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنا لطہورہ و طعامہ وکانت ید اليسرى لخلائہ وما کان من اذى.